بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر در صیغہ ماضی معروف از جمع مؤنث غائب تاخر بعد حذف الف فارا در واوی مفتوح العین و مضموم العین ضمہ دہن چون قلنا و تلنا و در یائی و مکسور العین کسرہ چون بینا و خفنا. چلو قانون پڑھا کل آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو یا متحرک ما قبل مفتوح، یہ واو یا الف سے بدل جاتی ہے چند عدمی شرطوں، چند شرطوں کے ساتھ، چند اس کی پھر مطابقی مثالیں دی ہیں. پھر گردان چلتے چلتے مثال کے طور پر کالا کی ہم گردان کرتے ہیں. کالا کالا کالو کالت کالتا. چھٹے سیغے پر پہنچے، سبق شروع ہے تو وہ ہے قولنا. کیا ہے؟ قولنا. ساری شرطیں موجود ہیں، واو الف سے بدل گئی، قوالنا ہو گیا. قالنا ہو گیا، قالنا. تو کل پڑھ چکے ہو کہ اگر ما بعد ساکن ہو تو التقاء ساکنین کی وجہ سے الف حذف ہوتا ہے. تو قالنا میں التقاء ساکنین ہو گیا، بات سمجھیے، الف حذف ہو گیا. پیچھے کیا بچ گیا؟ قل. قالا یطولو، تابولا ہے، تابولا. تو قانون جاری کیا، طال طالا طالو طالت طالتا طولنا طولنا. اس پر بھی قانون جاری کیا تو بن گیا طالنا. الف التقاء ساکنین کے سبب سے گر گیا، طالنا. ایک تو یہ قانون کہ واو الف سے بدلی. دوسرا یہ جو کل پڑھا آپ نے وقوع ساکن، تو کیسے قانون سارے اکٹھے کر دیتے ہیں بچے. وقوع ساکن کی وجہ سے الف حذف ہو گیا. اب نئی بات آ رہی ہے کہ ماضی معروف جمع مؤنث غائب میں سیغے سے لے کر چھٹے سیغے سے لے کر آخر تک التقاء ساکنین سے جب الف واو جو الف بنی ہے یا الف بنی ہے وہ الف التقاء ساکنین کے سبب سے گر جائے، تو اگر وہ باب واوی مفتوح العین ہے فاعلا یا واوی مضموم العین ہے تو الف کو حذف کرنے کے بعد ایک اور کام بھی کرنا ہے، فا کلمے کو ضمہ دینا ہے. فا کلمے کو اے اج دے سبق دی پہلی گل. تو پھر قلنا تالنا سے قلنا تے تلنا بن گئے. گل سمجھی جی. اور اگر اسی سیغے میں آ کر وہ واوی نہیں ہے، یائی ہے، اجوف یائی ہے، تو یا الف بنے گی، پھر یا الف بن کر گرے گی، تو پھر گرنے کے بعد فا کلمے کو کسرہ دینا ہے. اور اگر واوی فاعلہ ہے، واوی فاعلہ ہے تو یہاں بھی جب الف حذف ہو جائے گا تو فا کلمے کو کسرہ دینا ہے. اب سمجھیں، باع بایا، باع باع باعو باعت باعتا بیعنا. کیا قانون لگایا تو باعنا بن گیا. التقاء ساکنین کی وجہ سے الف حذف ہو گیا تو بانا. کل سمجھیا، یہ یائی ہے. خاوفا پر قانون جاری کیا، خاوفا واوی فاعلہ، واوی فاعلہ. خافا 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 خافو خافت خافتا خاوفنا. قانون لگایا تو خافنا، الف حذف ہو گیا تو خفنا. اب یہ جو بانا اور خفنا ہے، بانا یائی ہے، خفنا واوی فاعلہ ہے، ان کے فا کو کسرہ دیا تو بے نا خفنا.
وہ گردان بن گئی. قلنا قلتا پوری کرنا. قلنا قلتا قلتما قلتم قلتے قلتما قلتن قلتو قلنا. اس طرح تلنا 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 تلتا تلتما تلتم تلتے تلتما تلتن تلتو تلنا. اگے بینا بینا بیتا بیتما بیتم بیتے بیتما بیتن بیتو بینا. خفنا خفتا خفتما خفتم خفتے خفتما خفتن خفتو خفنا. بس. ہاں جی کیا بولا آنکھ موڑ مجھے کوئی سبق کرا. کل قانون پڑھا تھا کہ واو یا متحرک ہوں اور فتح کے بعد ہوں تو قانون ہے کہ ان کو الف سے بدلا دیتے ہیں. اب جیسے اجوف واوی کی گردان کالا سے چلی تو کالا کالا قالو قالت قالتا. جمع مؤنث کے سیغے میں سیغہ آتا ہے قولنا. اب جب یہاں قانون جاری کیا اور واو کو الف سے بدلایا تو قالنا بن گیا. قالنا سے پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے الف کو حذف کیا تو قلنا بچ گیا. اسی طرح طولنا آیا تو اس میں طولنا میں سے جب واو کو الف بنا کر حذف کیا تو بچ گیا قلنا. اب قانون اگلا بیان کرتے ہیں کہ جب واوی ہو مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو اور اس میں واو الف ہو کر گرے تو فا کلمہ کو پھر ضمہ دیتے ہیں. تو فا کلمہ کو ضمہ دیا تو قلنا سے قلنا اور تلنا سے تلنا بن گیا. اور اسی طرح اگر اجوف یائی ہو اور مکسور العین ہو. نا یائی مطلق ہے. جی یائی مطلق ہے. پڑھا ہے مطلق قانون سارے. جی یائی مطلق. جی اسی طرح اگر مکسور العین یائی ہو اور مکسور العین نا مکسور یائی نا مکسور العین یائی ہو. جی یائی ہو یا واوی مکسور یا واوی مکسور العین ہو. ہاں تو پھر ادھر اس میں قانون یہ ہے کہ واو اور یا جب الف ہو کر گریں تو فا کلمہ کو کسرہ دیتے ہیں. اور الف التقاء ساکنین سے گر جائے. جی الف واو اور یا الف ہوں اور الف التقاء ساکنین سے گر جائے تو پھر فا کلمہ کو کسرہ دیتے ہیں. مثلا ویانا سے بانا اور پھر بانا بچا اور خوفنا سے خافنا اور خفنا بچا. تو اب فا کلمہ کو کسرہ دیں گے تو بعنا اور خفنا بن جائے. خفنا بن گئے. گل سمجھی. لے مولوی جی گردان سناؤ تے اے اشارہ تن دسیا جے بھی کتھے کتھے قانون لگا. موٹو شروع کرنا. قالا قال قالا قالو قالت قالتا قلنا. بس قالتا. ان سیغوں میں صرف یہ ہے کیا کہ واو کو الف کیا ہے. واو الف بنی اور سلامت ہے. واو الف بنی اور الف سلامت ہے. آگے قلنا قلنا قلتا بس قلنا. قلنا. اس میں 3 قانون لگے ہیں. جی واو الف بنی الف بنی پھر التقاء ساکنین کے سبب سے حذف ہوئی پھر فا کلمے کو ضمہ دیا پھر فا کلمے کو ضمہ دیا. 3 قانون اس پر جاری ہوئے ہیں. پڑھو قلنا قلنا قلتا قلتما قلتم قلتے قلتما قلتن قلتو قلنا. قلنا. قالا طال طالا طالو طالت طالتا طلنا. یہ طالتا تک صرف ایک قانون جاری کیا واو الف ہوئی ہے. الف بس. اور طلنا میں طلنا میں واو الف ہوئی پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گئی اور پھر فا کلمے کو ضمہ دیا. طلنا طلنا طلتا طلتما طلتم طلتے طلتما طلتن طلتو طلنا. سنا شبا. قال قالا قالو قالت قالتا طلنا طلتا طلتما طلتم طلتی طلتما طلتن طلتو طلنا. اگے باع باع باعو باعت باعتا بعنا. باعتا میں صرف ایک قانون ہے کہ یا الف ہو گئی اور سلامت. اور بینا میں بینا میں یا الف ہوئی پھر التقاء ساکنین کے سبب سے گر گئی اور پھر فا کلمے کو کسرہ دی. کسرہ دیا. چلو جی. بعنا بعتا بعتما بعتم بعتے بعتما بعتن بعتو بعنا. باع باع باعو باعت باعتا بعنا بیتا بیتما بیتم بیتی بیتما بیتن بیتو بینا. بینا کے جی. خاف خافا خافو خافت خافتا. ان میں صرف ایک قانون لگا الف بنی جی اور سلامت ہے. جی. خفنا اس میں واو الف بنی التقاء ساکنین کے سبب سے گر گئی اور فا کلمے کو کسرہ دی. کسرہ دیا. جی. خفنا خفتا خفتما خفتم خفتے خفتما خفتن خفتو خفنا. شاباش. خافت خافتا خفنا خفتا خفتما خفتم خفتی خفتما خفتن خفتو خفنا. گل سمجھی جی کوئی نہ. ایشا بس. جی یہ ممارست جو ہے نا جی یہ بڑی ضروری ہے بار بار تاکہ جس ٹائم پڑھان لگو تو پھر کوئی سوچ سمجھ کے بندہ صحیح پھر کام شروع کرے نا جی.
اپنے پلے کچھ نہ گل پئی ہوے تے بندہ ایویں پھر جڑا نا مصیبت نو پیار رہے چل بشابہ ہاں اس واسطے مہربانی کرو چلو جی ہوں قاعدہ قاعدہ نہیں اور نہیں یار قاعدہ کتنے ہوئے جی تو چھوٹا قاعدہ نہیں پڑھیا تم تے مگر ماضی معروف کے سیغوں میں جمع مؤنث غائب سے آخر تک کیا کرنا ہے الف کے حذف کے بعد فا کو کتھے واوی سنو نا واوی مفتوح العین اور واوی مضموم العین واپس چل میں ضمہ دیتے ہیں جیسے قلنا اور تلنا اور یائی میں اور پچھوں جمع از جمع مؤنث غائب تا آخر بعد حذف الف فارا در واوی و در یائی اتف پا کے ساری بارت نال لگنی جی اور یائی میں اور مکسور العین میں یہ مطلب واوی مکسور العین ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے کون نا یا یائی میں یعنی یائی مطلقاً تے واوی مکسور العین میں سمجھائی جی اور یائی میں اور واوی مکسور العین میں کسرا جیسے بے نا اور خفنا چلو جی مگر ماضی معروف کے سیغوں میں جمع مؤنث غائب سے آخر تک الف کے حذف کرنے کے بعد فا کلمہ کو واوی مفتوح العین اور واوی مضموم العین میں ضمہ دیتے ہیں جیسے قلنا اور تلنا اور یائی میں اور واوی مکسور العین میں کسرہ جیسے بعنا اور خفنا ایشا بس قاعدہ حرکت واو و یا بما قبل آن کے ساکن باشد نقل کنن و اگر آن حرکت فتح باشد واو و یا الف کنن واو و یارا الف کنن بشروط مذکورہ بالا چون یقولو و یبیو و یقالو و یباو بس بسم اللہ الرحمن الرحیم قانون سنیں جی قانون یہ ہے واو ہو اور یا ہو اور متحرک ہو ما قبل واو اور یا کا ساکن ہو یہ تین شرطیں واو ہو یا ہو متحرک ہو ما قبل واو یا کا ساکن ہو اس واو یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں یعنی واجب ہے اگر واو یا کی حرکت ضمہ یا کسرہ ہے تو صرف اتنا ہی کام کرنا ہے حرکت نقل کر کے ما قبل کو دینی ہے بس اور اگر واو یا کی حرکت فتح ہے تو نقل کر کے ما قبل کو دے کر واو یا کو کالا والے قانون کی شرطوں کا لحاظ کر کے الف سے بھی بدلانا ہے آکھا جی مولوی جی دھیان نال یہ اور یقول تے یباؤ والا قانون کٹھا کر دیتا ہے قانون یہ ہے کہ واو اور یا متحرک ہوں ما قبل ساکن ہو تو واو اور یا کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں اگر واو اور یا کی حرکت ضمہ یا کسرہ ہو تو صرف حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں لیکن اگر واو اور یا کی حرکت فتح ہو تو پھر واو اور یا کو الف کرتے ہیں یقولو واو ہے متحرک ہے ما قبل ساکن ہے اور واو کی حرکت ضمہ ہے نقل کر کے کاف کو دی تو بن گیا یقولو یبجعو یا ہے متحرک ہے حرکت کسرہ ہے نقل کر کے ما قبل جو ساکن ہے با اس کو دی تو یبیو صرف اتنا کام یقوالو
واو متحرک ہے، ما قبل ساکن ہے، اور واو کی حرکت فتح ہے. یہ فتح قاف کو دیا اور واو کو الف سے بدلایا، یقالو. یب یاؤ، یا متحرک ہے، حرکت فتح ہے، ما قبل ساکن ہے، فتح نقل کر کے ما قبل کو دیا، اور چونکہ حرکت فتح ہے اس لیے یا کو الف سے بدلایا تو یباؤ. آکو جی مطابقی مثالیں. مطابقی مثالیں دیتے ہیں، جیسے یک بولو، واؤ متحرک ہے، ما قبل ساکن ہے، واؤ کی حرکت ضمہ ہے، اس کو نقل کر کے ما قبل کو دیا تو یقول ہو گیا. یب یعو، یا ہے، ما قبل ساکن ہے اور یا کی حرکت کسرہ ہے، یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی تو یبیعو ہو گیا. اور یقوالو، واؤ ہے، ما قبل ساکن ہے اور واؤ کی حرکت فتح ہے، واؤ کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی اور واؤ کو الف سے بدلا دیا، یقالو ہو گیا. اور یب یاؤ، یا ہے، یا کی حرکت فتح ہے اور ما قبل ساکن ہے، یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی اور یا کو الف سے بدلا دیا تو یباعو ہو گیا. گل سمجھیے. قاعدہ گردان پڑھ دیں بعد حرکت واو اور یا کی بما قبل عام، اس کے ما قبل کو نقل کرتے ہیں. بچ وضاحت ہے کیڑا ما قبل جو کہ ساکن ہو. ہن ترجمہ کرو. حرکت واو اور یا کی اس کے ما قبل کو جو کہ ساکن ہے نقل کرتے ہیں، اور اگر وہ حرکت فتح ہو تو واو اور یا کو الف کرتے ہیں. مذکورہ بالا کوٹ کی شرطوں کے ساتھ. قاعدہ، حرکت واو اور یا کی ان کے ما قبل کو جو کہ ساکن ہے نقل کرتے ہیں، اور اگر وہ حرکت فتح ہو تو واو اور یا کو الف کرتے ہیں مذکورہ بالا شرطوں کے ساتھ. جیسے یقولو اور یبیو اور یقالو اور یباؤ. جی جیسے یقولو اور یبیعو اور یقالو اور یباعو. جی جیسے یقولو اور یبیعو اور یقالو اور یباعو. جی اگے بدر ودر صورت وقوع ساکن بعد این چنی واو و یا آہاں ساکن شون بر تقدیر ضمہ و کسرہ و بر تقدیر فتح الف بدل آن در بسو پر دھیان کریں جی. یہ گردان چلنی ہے یقولو کی، یبیو کی، یقالو کی، یباؤ کی، آگے چلنی ہے. جب یہ گردان آگے چلے گی کچھ سیغے وہ بھی آئیں گے کہ یہ جو واو اور یا ہے اور یہ جو واو یا سے بدلا ہوا الف ہے ان کا ما بعد ساکن ہوگا. کچھ سیغوں میں کیا ہوگا؟ ما بعد ساکن ہوگا. جب ما بعد ساکن ہوگا تو التقاء ساکنین ہو جائے گا. تو پھر اس واو یا اور الف کی منت کریں گے کہ آپ چلے جائیں، آپ ذرا مہربان ہیں، بات مان جاتے ہیں، اس لیے پھر یہ تشریف لے جائیں گے. بات سمجھیے جی. ہاں جی آنکھوں مولوی جی کیا ہے کہ جب یہ گردان چلے گی تو بعض سیغے وہ آئیں گے کہ جن میں واو اور یا کا ما کی حرکت نقل کرنے کے بعد یا واو یا کو الف سے بدلانے کے بعد ان کا جو ما بعد ہے وہ بھی ساکن ہوگا. تو کیا ہو جائے گا؟ ساکنین کی وجہ سے واو اور یا گر جائے گی، اور وہ الف جو واو اور یا سے بدلا ہوا ہے وہ بھی گر جائے گا. لے ترجمہ بعد کر دیں. ہاں گردان سناؤ مولوی جی. یقولو یقولان یقولون بس یقولون تو کیا بن گئے؟ یقولون. ٹھیک ہے اگے تقولان یقول ہے تھے کی بنیا اصل یقولنا. تو کیا کیا؟ نقل حرکت کی تو کیا بن گیا؟ یقولنا. التقاء ساکنین ہو گئے نا، واو حذف ہو گئی تو کیا بن گیا؟
یقولنا اگے تقولو تقولو تقولان تقولون تقولین تقولان تقل تقول اصل میں کیا ہے تقول ہاں تقولنا پھر تقولنا پھر التقاء ساکنین سے واو گر گئی کیا بن گیا تو دو سیغوں میں ما بعد ساکن ہے واو حذف ہوئی ہے جمع مؤنث کے دو سیغوں میں باقی میں صرف نقل حرکت ہوئی ہے اور یبیو سناؤ مولوی جی یبیعو یبیعان یبیعون تبیعو تبیعان یبیعن طبیعان تک صرف نقل حرکت ہے یبین اصل میں کیا ہے یب یہ پھر یبینا التقاء ساکنین ہو گیا تو یا حذف ہو گئی تو یبینا آگے تبیعو تبیعان تبیعون تبیعو تبیعان تبیعون تبیعین تبیعان تبیعن تبینا یہاں پھر التقاء ساکنین ہوا ہے یا حذف ہو گئی ہے ابیو نبیو ہاں جی یبیعو یبیعان یبیعون تبیعو تبیعان یبیعن تبیعو تبیعان تبیعون تبیعین تبیعان تبیعن ابیعو نبیعو مجول سناؤ یقال قالو یقالان یقالون تقالو تقالان یقلن بس تو قال آنے تک تو صرف یہ ہے کہ نقل حرکت کی اور واو کو الف سے بدلایا تو یقلنا اصل میں کیا ہے یقولنا نقل حرکت کی الف سے بدلایا یقالنا تو التقاء ساکنین آگے الف حذف ہو گیا تو یقلنا آگے تقالو تقالو تقالان تقالون تقالین تقالان تقلن تقلنا پھر التقاء ساکنین ہوا تو الف حذف ہو گیا تقولنا تقالنا تقلنا جی اقالو نقالو شبہ بھائی یقالو یقالان یقالون تقالو تقالان یقلن تقالو تقالان تقالون تقالین تقالان تقلن اقالو نقالو اگے جی یباع یباعو یباعان یباعون تباعو تباعان یباعن تو تباعان تک صرف ایک ہی دو قانون ہے کیا اب دو قانون ایک ہی ہے دو بنائے کہ نقل حرکت کر کے الف سے بدلایا تو یبانا کے اندر پھر چونکہ ما بعد ساکن ہے التقاء ساکنین سے الف جو کہ یا سے بدلا ہوا ہے گر گیا جی تباعو تباعان تباعون تباعین تباعان تباعن اباعو نباعو پڑھ وہ نے کیا یباعو یباعان یباعون تباعو تباعان یباعن تباعو تباعان تباعون تباعین تباعان تباعن اباعو نباعو ہن مانا کرو جی اور ساکن کے وقوع کی صورت میں ساکن دا وقوع کتھے اس طرح کی واو اور یا کے بعد تو ساکن کا وقوع آہا وہ ساکت ہو جاتے ہیں کون واو اور یا کب ضمہ اور کسرہ کی تقدیر پر اور فتح کی تقدیر پر الف اور فتح کی تقدیر پر الف اگلا جملہ ہے کہ بدل از آہا سمجھے جے تو لکھا بدل آہا یہ نہیں ہے لیکن اصل ہے جو کہ بدلا ہوا ہے ان سے بدلا ہوا ہے کن سے چلو جی اور ساکن کے وقوع کی صورت میں اس طرح کی واو اور یا کے بعد ہاں یہ واو یہ واو اور یا ساکت ہو جاتے ہیں ضمہ اور کسرہ کی تقدیر پر یعنی آپ ساکت ہو گئے اور فتح کی تقدیر پر الف یعنی الف ساکن ہو جاتا ہے ساکن ہو جاتا ہے جو کہ بدلا ہوا ہے ان سے ایشا بس درمن وعدہ بسبب شرط اول ودر یتوی و یحیا بسبب شرط دوم ایک ایک بڑھیا اچھا جی سوال ہے من وعد واو ہے متحرک ہے ما قبل ساکن ہے نقل حرکت کر کے الف سے بدلائیں تو بن جائے گا کیا منا آدھا کیا بن جائے گا تو کیوں نہیں کیا تو کہتے ہیں کہ واو یا جب مفتوح ہوں تو نقل حرکت کرنا اور الف سے بدلانا یہ تب ہے جب کہ پہلی شرطیں بھی ہوں جب کہ تو شرط اول کیا تھی تو یہ تو اس لیے یہ الف سے نہیں نقل حرکت کر کے الف سے نہیں بدلی جی سوال یہ ہے کہ من وعدہ
اس میں واو ہے متحرک ہے ما اچھا قبل یہ سوادی اس واسطے نہیں گل یہ بشروط ما قبل دا مطلب ہے الف نال بدلانا تے چلو الف نال نہ بدلاؤ نقل حرکت کرو او کیوں نہیں کیتی جی سمجھائے نا جی اس واسطے تھی وہ گل پوری قانون جو پیچھے بیان ہوئے نا تفصیلی قابو نے کیتی ہر شے جی تو اب چاہیے یہ تھا کہ واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیتے اور واو کو الف سے بدلا دیتے تو مناعدہ بن جاتا ایسا کیوں نہیں کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ شرط یہ قانون تب لگے گا جب ساری شرطیں پائی جائیں تو کالا والے قانون کالا والے قانون کی شرط یہ تھی کہ واو اور یا متحرک فا کلمہ کے مقابلے میں نہ ہو تب ان کو الف سے بدلانا ہے تو یہاں فا کلمہ کے مقابلے میں ہے اس لیے نہیں نقل حرکت بھی نہیں کیا اور الف سے بھی نہیں بدلایا چلو جی من وعدہ میں بس بب شرط اول کے اگلے پاسے دیکھو او آخر تے 4 نمبر تو بعد کی لکھے بس بب شرط اول کے نقل حرکت نہیں کرتے لکھا تھوڑے کو اسی پاسے نا صفحے اور نے جی لکھا ہے نا یہ سارے دے نال لانے ہیں جی مانا کرو اس دا اور من وعدہ میں بسبب شرط اول کے نقل حرکت نہیں کرتے چل بھائی من وعدہ میں بسبب شرط اول کے نقل حرکت نہیں کرتے ہوں اگے پڑھ بدر ودر یتوی و یحیا بسبب شرط دوں اگو نال لانا جملہ نقل حرکت نہ کردہ ہاں سوال ہے یت وی یحیا میں واو یا متحرک ہے ما قبل ساکن ہے تو نقل حرکت کریں اور یحیا میں پھر وہ نقل حرکت کر کے الف سے بدلائیں کیوں نہیں کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ دوسری شرط یہ تھی کہ وہ لفیف کے عین میں نہ ہو لفیف کے تب قانون جاری ہوگا نقل حرکت والا اور بدلنے والا تو یہ لفیف کے عین میں ہے یہ عین میں ہے ہاں جی سوال ہے کہ یتوی اور یحیا میں واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو کیوں نہیں دی اور الف سے کیوں نہیں بدلایا جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ قانون کی شرط یہ تھی کہ واو اور یا لفیف کے عین کلمے میں نہ ہو تو یہاں لفیف کے عین کلمے میں ہے اس لیے قانون جاری نہیں یعنی یہ جو نقل حرکت والا قانون بیان ہوا ہے نا نقل حرکت والا صرف یا فتح میں الف سے بدلانا یعنی اس قانون میں بھی وہی شرطیں ہیں ان کا لحاظ کریں گے تب یہ بات بنے گی جی سوال ہے کہ یتوی اور یحیا میں واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے کر الف سے کیوں نہیں بدلایا نہیں یتوی میں تو صرف نقل حرکت کرنی ہے نا کسرہ ہے یحیا میں الف سے بدلانا ہے تو کیوں نہیں کیا جی کیوں نہیں کیا تو جواب دیتے ہیں کہ شرط دوسری شرط کے مطابق دوسری شرط یہ تھی کہ وہ لفیف کے عین میں نہ ہو جی تو یہاں یہ لفیف کے عین کلمہ میں ہے اس لیے اس کو نہیں بدلایا ویسے قانون پہلا یہ تھا کہ الف سے بدلانا ہے یہاں قانون ہے نقل حرکت کرنی ہے نقل حرکت کر کے اگلا کام کرنا ہے تو یہ قانون بھی اس کے ساتھ بھی انہی شرطوں کو جوڑا ہے کہ وہ شرطیں یہاں ہوں گی تب یہ قانون جاری ہوگا کون سا نقل حرکت والا تا یہ گل سیدھی ہونی جی اور یتوی اور یحیا میں دوسری شرط بس بب دوسری شرط کے نقل حرکت نہیں کرتے چل بھائی اور یتوی اور یحیا میں بسبب دوسری شرط کے نقل حرکت نہیں کرتے اور یتوی اور یحیا میں بسبب دوسری شرط کے نقل حرکت نہیں کرتے شاباش ودر مقوال و تجوال تجوال ٹھیک ہے تج بھی ٹھیک ہے وتجوال وتبیان وتمییز تہوال برشتن چلو اگے وتبیان وتمییز اگے سبب شرط چہارم نقل حرکت نہ کر ہاں سوال ہے مقوال تجوال یا تہوال تبیان اور تمییز میں واو یا متحرک ہے ما قبل ساکن ہے نقل حرکت کیوں نہیں کی نقل حرکت تو
اس کا جواب یہ ہے کہ چوتھی شرط یہ تھی. کیا تھی چوتھی شرط؟ کہ واو یا کے بعد مدہ زیادہ نہ ہو. یہاں ما بعد مدہ زیادہ ہے. ہاں جی سوال ہے کہ مقوال اور تجوال اور طبیان اور تمجیز میں نقل حرکت کیوں نہیں؟ واو یا کی حرکت کو واو یا متحرک ما قبل ساکن ہے. جی واو یا متحرک ما قبل ساکن ہے، تو یہاں واو اور یا کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو کیوں نہیں دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قانون کی شرط یہ تھی کہ واو اور یا متحرک کے بعد مذکورہ بالا نال نے نا، جی تو چوتھی شرط یہ تھی کہ ما بعد مدہ زیادہ نہ ہو. تو یہاں مدہ زائدہ ہے، اس لیے نقل حرکت نہیں. اور مقوال اور تجوال اور طبیان اور تمجیز میں بسبب چوتھی شرط کے نقل حرکت نہیں کرتے. اے ہاں ترجمہ کرو. اور مقوال اور تجوال اور طبیان اور تمجیز میں بسبب چوتھی شرط کے نقل حرکت نہیں کرتے. چل اور مقوال اور تجوال اور طبیان اور تمجیز میں بسبب چوتھی شرط کے نقل حرکت نہیں کرتے. اگاں لیکن واو مفعول از شرط رابع مستثنا، لہذا در مقول و مبیون نقل حرکت کردن. سوال ہے مق وولن مب یو میں واو یا متحرک ہے، ما بعد مدہ زیادہ ہے. کون مفعول کی واو؟ مقبولن تے مب یو. تو یہاں چوتھی شرط کے مطابق نقل حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، حالانکہ نقل حرکت کرتے ہیں مقبولن میں مب یو میں. نقل حرکت کرنے کے بعد التقاء ساکنین آتا ہے. مقبولن میں پہلی واو گرتی ہے، وہ اختلاف ہے. بعض پہلی واو کو حذف کرتے ہیں، بعض ثانی کو جڑی بھی کی تھی تو کی بن گیا مقولن بر وزن مفعولن یا مفعولن. اور مب یو میں جب نقل حرکت کی تو کیا بن گیا مبوج. سمجھائیے. پھر کیا کیا؟ ما قبل کے ضمے کو کسرے سے بدلایا، وہ اور قانون ہے، تو بن گیا کیا مبیب ان. پھر التقاء ساکنین ہو گیا، یا گر گئی تے مبیب ان. پھر یا واو ساکن ما قبل مکسور واو یا بن گئی، تو کیا بن گیا؟ اس بہت سارے قانون لگتے ہیں، پڑھے جی. مب یو ان میں نقل حرکت کی تو مبوجب ان. پھر کیا کیا؟ ما قبل کے یا کہ ما قبل کے کو کسرے سے بدلایا ہیں. انج کرنا ہے، وہ ضمے نو کسرے نال بدلان دا بھی قانون ہے. کسرے بدلانا نا، او بجڑنا اتنے او بحال چھڈ کے تے ما قبل دے ضمے نو کسرے نال بدلاندے نہیں، تو قانون ہے جی. او ہی کا وچ اوتھے ایسے اجوف دے مفعول دین جائے نہ ڈٹھا قانون چ دیکھنا تو اتنے انج لکھا ہے نا. نقل حرکت کیا، نقل حرکت کی تو مبیب ان ہو گیا. پھر پہلا ساکن مدہ حذف ہو گیا، پھر مبیب ان. پھر واو ساکن ما قبل مکسور واو یا سے بدل گئی میزان ان والے قانون کے تحت، تو مبی ان بن گیا. اگلا کیس تے بعد ہے. سوال یہ ہے کہ مقبول مب یو ان میں واو یا متحرک ما قبل ساکن کے بعد مدہ زیادہ ہے، کیوں نقل حرکت کی؟ کیوں؟ یہ سوال ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اجوف کا مفعول چوتھی شرط سے مستثنا ہے. اجوف کا یعنی چوتھی شرط اس کے ما سوا کی ہے. چوتھی شرط
مستثنا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ما سوا کی چوتھی شرط ہے. سمجھائیے ہوں اس قانون دی ایک کڑی ایتھے ہوں آ لبی جی ہوں. سوال ہے کہ لہذا یہاں قانون جاری ہوگا، یہاں قانون جاری ہوگا. ہاں جی سوال ہے کہ مقول اور مبیع جو کہ اصل میں مقبول اور مبیوع تھے، واو یا متحرک ما قبل ساکن، ما قبل ساکن ہے اور ما بعد مدہ زائدہ ہے، لہذا قانون جاری نہیں ہونا چاہیے. چوتھی شرط کے مطابق چوتھی شرط کے مطابق قانون جاری نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں قانون جاری کیا ہے. واو یا کی حرکت کیوں نقل کی ہے؟ واو یا کی حرکت کیوں نقل کی ہے؟ وہ اگلا تو پھر راہ کھل ہے جب نقل حرکت ہو گئی تو ساری گل بن گئی. جی تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اجوف کا جو مفعول ہے وہ چوتھی شرط سے مستثنا ہے، یعنی مفعول پر قانون جاری ہوگا، یعنی مفعول پر قانون جاری ہوگا. آنکھ وہ سوال ہے کہ مقبول اور مبیوع میں واو یا متحرک ما قبل ساکن ما بعد مدہ زیادہ ہے، لہذا قانون جاری شرط کے مطابق قانون جاری نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی نقل حرکت نہ کرتے. تو کیوں جاری کیا ہے؟ تو کیوں جاری کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے جواب دیتے ہیں کہ اجوف کا مفعول چوتھی شرط سے مستثنا ہے، اجوف کا لہذا اس پر قانون جاری کیا. جب جاری کیا تو پھر اگلی بات التقاء ساکنین و بدلا ہے، وہ ساری بات سنا دی ہے. مقبول سے مقوبل، پھر مقول، مبیون سے مبوجون، پھر مبیون، پھر مبیون، پھر مبیون. اے مطلب ہے لیکن مفعول کی واو شرط رابع سے مستثنا ہے، لہذا مقول اور مبیون میں نقل حرکت کرتے ہیں. لیکن مفعول کی واو شرط رابع سے مستثنا ہے، لہذا مقول اور مبیع میں نقل حرکت کرتے ہیں. چل بابا لیکن مفعول کی واو شرط رابع سے مستثنا ہے، لہذا مقول اور مبیع میں نقل حرکت کرتے ہیں. جی وَدَرْ يَعْوَرُ وَيَسْيَدُ آگے یا وارو یا وارو بورو نہیں يَعْوَرُ وَيَسْيَدُ وَأَسْوَدُ وَأَبْيَدُ وَمُسْوَدَّةٌ بسبب شرط ششم شرط ششم نقل حرکت نہ شد. بس سوال ہے یا وارو یس یادو اس بادو اب یادو مس بداتن میں واو یا متحرک ہیں، ما قبل ساکن ہے، نقل حرکت کیوں نہیں کی؟ تو اس کا جواب دیا کہ چھٹی شرط یہ تھی کہ قانون تب جاری ہوگا جب بمانہ لون اور عیب نہ ہو. تو یہ سارے بمانہ لون اور عیب ہیں، کانا تے آکڑ خان تے کالا تے چٹا. سمجھی گل؟ اس لیے ان پر قانون جاری نہیں ہوگا. ہاں جی آنکھ مڑ گئی. سوال ہے کہ یعورو یسیدو اسودو ابیدو اور مسودتن، جی ان میں واو متحرک ہے، واو یا متحرک ہے، ما قبل ساکن ہے، تو نقل حرکت کیوں نہیں ہوئی؟ قانون کیوں نہیں قانون کیوں نہیں جاری ہوا؟ نقل حرکت اس کا جواب اس کا دیا جواب یہ کہ ہے چھٹی شرط یہ تھی، چھٹی شرط یہ تھی کہ وہ کلمہ جس پر قانون جاری کرنا ہے وہ لون اور عیب کا معنی نہ دیتا ہو. یہ تمام سیغے لون اور عیب کے معنی کا معنی دیتے ہیں، اس لیے ان پر قانون جاری نہیں. ہاں وہ نکلے سوال ہے کہ یعورو یسیدو اسودو ابیدو اور مسودتن میں واو متحرک ہے، ما قبل ساکن ہے، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو کیوں نہیں دی؟ جواب دیتے ہیں کہ چھٹی شرط یہ تھی کہ وہ کلمہ بمانہ لون اور عیب نہ ہو تب قانون جاری ہوگا کریں گے. تو یہ تو بمانہ لون اور یا وارو اور یس یادو اور اسوادو اور ابیادو اور مسودتن میں بس باب چھٹی شرط کے نقل حرکت نہیں ہوئی.
اور یعورو اور یسیدو اور اسودو اور ابیدو اور مسودتن میں بسبب شرط ششم کے نقل حرکت نہیں ہوئی. ہاں جی. اور یاورو اور یسیدو اور اسودو اور ابیدو اور مسودتن میں بسبب شرط ششم کے نقل حرکت نہیں ہوئی. بودن بودن کلمہ افعال التفضیل یا فعل التعجب یا عزم الحقات معنی نقل حرکت است. لہذا در اقبلو و ما اقبلو و اقبل بھی و شرفا و جہورا نقل حرکت نہ کرنا. چلو یہ جو قانون بیان ہوا ہے کہ واو یا متحرک ما قبل ساکن نقل حرکت کرنی ہے، یہ قانون افعال و تفضیل، فعل تعجب اور ملحقات کے ما سوا کا ہے. اگر افعال و تفضیل ہو، فعل تعجب ہو یا ملحقات ہوں، واو یا متحرک ما قبل ساکن ہو تے واو یا نو کہاں گے تو موجاں کر. لہذا اقوالو تفضیل ہے اس لیے قانون جاری نہیں کیا. ما اقوالا ہو تے اقول بھی فعل تعجب ہے اس لیے قانون جاری نہیں کیا. شر یافا تے جاہوارا ملحق ہیں اس لیے قانون جاری نہیں کیا. آکو جی. اب فرماتے ہیں کہ کلمہ جو افعال و تفضیل کے وزن پر ہو یا فعل تعجب ہو یا ملحقات سے ہو تو اس پر یہ تینوں اس قانون سے خارج ہے. کیا مطلب کہ واو یا متحرک ما قبل ساکن نقل حرکت کرنی ہے، اس قانون سے یہ تینوں سیغے مستثنا ہیں. لہذا اقوالو اور ما اقوالا ہو اور اقول بھی اور شریفہ اور جہورا میں قانون جاری نہیں کیا کیونکہ پہلا اسم تفضیل ہے. اقوالو اسم تفضیل ہے، ما اقوالا ہو اور اقول بھی یہ فعل تعجب ہے اور شریفہ اور جہورا یہ ملحقات کے صیغے ہیں، اس لیے ان میں نقل حرکت نہیں. ہاں بھائی فرماتے ہیں کہ وہ کلمہ جو افعال التفضیل یا فعل تعجب یا ملحقات سے ہو تو ان میں نقل حرکت نہیں ہے. لہذا یہ جو قانون بیان کیا ہے نا، واو یا متحرک ما قبل ساکن نقل حرکت کرنی ہے، یہ قانون ان تینوں کے ما سوا کا ہے، اسم تفضیل کا، فعل تعجب کا اور ان میں یہ قانون جاری نہیں ہوگا. ہاں جی. لیکن ملحقات میں اتنا لکھے آجے اگر لام ملحقات میں اگر آخر میں حرف علت ہو تو اس پر قانون جاری ہوتا ہے. پڑھ چکا نا کل سا ملحقات کے عین میں قانون جاری نہیں ہوتا، لیکن آخر میں ہو تو کیونکہ وہاں کو خرابی نہیں ہوتی. جی درمیان میں کرے نا تو پھر شراف کوئی سمجھ نہیں لگے گی. جی سمجھے گل. ہونا کلمے کا افعال و تفضیل یا فعل تعجب یا ملحقات سے یہ بودن مانے ہے نقل حرکت کو. لہذا اقبالو اور ما اقوالا ہو اور اقبل بھی اور شریفہ اور جہوارا واپس چل میں نقل حرکت نہیں کرتے. ہونا کلمے کا افعال التفضیل یا فعل تعجب یا ملحقات سے معنی نقل حرکت ہے، لہذا اقوالو اور ما اقوالا ہو اور اقبل بھی اور شریفہ اور جہورا میں نقل حرکت نہیں کرتے. ہونا کلمے کا افعال التفضیل یا فعل تعجب یا ملحقات سے معنی نقل حرکت ہے، لہذا یعنی کلمے کا اس طرح ہونا یہ بودن مانے نقل حرکت ہے. لہذا اقبلو ما اقبلو اور اقبل بھی اور شرجفہ اور جہورا میں نقل حرکت نہیں کرتے.